अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स हवाले से है। क्लास 1 में जो हमें इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है वो हम आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, और कोई सीखना चाहे तो हमें जो है फॉलो कर रहे हैं और हमें भी सपोर्ट करें। हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे, और हम जो है व्हाट्सएप से भी आपका जो है हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इसलिए आप हमें जो है सपोर्ट ज़रूर करें, हम हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे रिपेयरिंग कोर्स का फर्स्ट स्टेप है, जैसे कि इंस्टीट्यूट में सिखाता है वो क्या होता है। वो होता है बैटरी ऊपर, जो हमारी बैटरी इसके अंदर रहती है उनके हवाले से लेक्चर होता है। तो मैं आपको जस्ट इनका ज़्यादातर आप दोस्तों को पता होगा, मैं कुछ ख़ास इनकी भी बातें हैं उनके अंदर मैं आप दोस्तों के साथ बातें शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे बैटरी को लिखते हैं। तो बैटरी अभी इस मोबाइल में दो तरीके आती है, एक आती है लिपो और एक हमारी जो आती है वो होती है लियोन की। एक आती है लियोन की, एक आती है लिपो की। लिपो की जो आती है वो ज़्यादातर एंड्रॉयड जो हाई क्लास वाले मोबाइल होते हैं उसमें आती है। बाकी लोइन की जो आती है ये सादा सी बैटरी होती है उसमें आती है। बाकी लिपो की इसमें आती है। ये एक जो है हमारा इसके अंदर जो केमिकल लगा रहता है उनका वो जो है कैपेसिटी बहुत ही अच्छी उनकी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी रहेगा कि ये कौन सी बैटरी है। तो ये देखो, ये आईफोन 1 की है, ये बहुत ही पुरानी बैटरी है। ये जो है लोइन की है। ये इनके अंदर जो पॉलीमर रहता है लोइन का रहता है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये कौन सी है। तो इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। तो लिपो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ये हमारी लिपो हो गई। और उसके बाद एंड्रॉयड में अभी ज़्यादातर लिपो ही आ रही है। तो लिपो की बैटरी हम अच्छी मानते हैं, और जो लियोन की है उनसे उनकी जो टाइमिंग होती है थोड़ी सी कम होती है। लिपो की जो है एक अच्छी टाइमिंग वाली बैटरी होती है। और ये हमारी जो है ऐसी बैटरियाँ जो है लिपो में नहीं आती है, ऐसी बैटरी हमारी लियोन में आती है। और इसके अंदर एक रहता है वोट, और इनका एम्पियर वोट में ही कन्वर्ट होते हैं। और उसके बाद इनके अंदर जो वोल्टेज बैटरी मोबाइल को ऑन करने के लिए जो हमारा मिनिमम होना चाहिए 3.7, और फुल चार्ज ये होगी हमारी 4.2 तक। 4.2 होगी समझ लेना आपकी बैटरी फुल है, और 3.7 तक है तो आपकी बैटरी ऑन के काबिल होगी मगर डिस्चार्ज होगी। इससे कम होगी यहाँ पे मीटर पे हम चेक करते हैं कि ये कितने वोल्टेज है इसमें। और वोल्टेज मीटर पे चेक करने का तरीका ये है, इसको हम करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये वी जो लिखा पड़ा है डीसी वोल्टेज, ये जो है डीसी वोल्टेज हमारी वाली बैटरी होती है। ये जो सिंबल है डीसी वोल्टेज का है। ये जो है एसी से हम चेक नहीं कर सकते। तो ये देख रहे हो 3.4.9, यानी ये जो है 3.5 वोल्टेज इस बैटरी में है। मगर ये जो है हमारे ऑन के काबिल है, क्योंकि ये 3.37 जो है हमें 33 होती है उनसे ऊपर है, उसके लिए ये हमारी ऑन काबिल है। और अगर 3.7 से कम होगी तो ये हमारी बैटरी तो सही होगी मगर मोबाइल को ऑन नहीं करेगी। तो मोबाइल में जो मैंने आपको कहा डीसी, तो डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ज़्यादातर जो भी डिवाइस होती है जो लाइट से भी चलती है उनका भी आगे सप्लाई डीसी का रहता है। डीसी जो है कम वोल्टेज में ज़्यादा यूज़ होता है, और जो डिवाइस में आगे जो सप्लाई होती है डीसी रहती है। डीसी का वोल्टेज ऐसे जाता है, यानी रुकता नहीं है। और जो लाइट का करंट होता है वो ऐसे जाता है, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक ऐसा साइकिल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसको जो है हम एसी करंट कहते हैं। ये 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जो है 60 दफ़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, 1 सेकंड में। ये हमारा शायद आपको पता भी हो, इसको हम एसी करंट कहते हैं। और ये अगर आप गौर से या कैमरा में वीडियो किसी बल्ब का लगाओगे तो वो आपको गौर से देखोगे तो डिम्पल हो रहा होता है। तो वो इस करंट की वजह, जो 100 वोल्ट वाला बल्ब है वो, क्योंकि उनकी जो है आगे सप्लाई एसी से होती है। बाकी कम डिवाइस होती है कम सेवर वाली, वो आपको देखने में महसूस नहीं होगी क्योंकि उनकी आगे सप्लाई डीसी से होती है, इसलिए ये वो जो है एम्पियर कम यूज़ करती है। दोस्तों उसके बाद इनका जो वाट होता है, वाट दरअसल इनकी कैपेसिटी होती है कि ये कितनी जो है बैटरी की कैपेसिटी है, इनकी टाइमिंग क्या हो सकती है, उस हवाले से इनका वाट होता है। और वाट या एम्पेयर दोनों ही आपस में कन्वर्ट होते हैं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है मोबाइल।
بیٹری کا آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ موبائل ایک ہماری نارمل بات میں کال کے لیے ہے، اور اگر ٹچ موبائل ہے تو نیٹ وغیرہ وائی فائی وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ یہ موبائل میں صرف اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد موبائل سرکٹ جو ہمارا ہوتا ہے، ان کے پارٹس جو ہے ہمیں پہلے لازمی سے جان لینے میں جو ہے پارٹس کون کون سے یوز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹاپ سے یوز کریں تو کال کے لیے ہمیں جو ہماری کال جاتی ہے اس میں ایک مائک یوز ہوتا ہے۔ دوستو ہم جو بات کرتے ہیں، بات کرنے جو اوپر سامنے والے موبائل میں جاتی ہے مائک سے، تو وہ مائک ہمارے چائنا موبائل میں ابھی تو نوکیا میں یہ دیکھ رہے ہو، یہ ایک ڈیجیٹل ہم مائک کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈیجیٹل کی وائرس نہیں ہوتی، اور یونیورسل جو ہوتا ہے ہمارا وہ وائر والا ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل ٹچ میں لگتا ہے۔ دوستو یہاں پہ میں نے کچھ ڈرا کیا ہے۔ یونیورسل جو مائک ہوتا ہے ہمارا وہ تار والا ہوتا ہے، ان کو ہم یونیورسل مائک کہتے ہیں، اور جو ہمارا ڈیجیٹل مائک ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے جس میں وائرس نہیں یوز ہوتی، اور جو ٹچ میں یوز ہوتا ہے اس میں 4 لیگ ہوتی ہے۔ ایک لائن ہماری VDD ہوتی ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے ہماری ڈیٹا والی، ایک ڈیٹا ٹرانسفر ہے، ایک وولٹیج جو VDD جس کو ہم کہتے ہیں وہ والی۔ اور ابھی جو آ رہا ہے ڈیجیٹل مائک میں وہ جو ہے سیمسنگ میں ایسے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ مائک زیادہ تر اس سیمسنگ موبائل میں آتا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نوائز ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا، اور شو پہ جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اسی لیے یہاں پہ گاڑی آ رہی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو مائک میں نے آپ دوستوں کو بتا رہا تھا، یہ ڈیجیٹل مائک ہوتا ہے جو کالنگ جب ہم کرتے ہیں، جو ہماری بات جاتی ہے تو وہ اس مائک سے جاتی ہے، اور ہماری جو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے وہ اس مائک سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ بننے آئے تو سب سے پہلے آپ ریکارڈنگ کریں اور چیک کریں کہ ان کا مائک صحیح ہے یا نہیں۔ ریکارڈنگ سیمسنگ میں یا کوئی اینڈرائڈ میں جو ہوتا ہے، کبھی ہمیں دیکھنے کو 2 بھی آتے ہیں، جو کیمرہ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ اس مائک سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس بورڈ میں تو نہیں ہے، مگر ضرور 2 مائک ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ بھی چیک کریں۔ اگر ہوگا تو ان کے اوپر ہی، موبائل کے اوپر ہی سائڈ کوئی آپ کو پیچھے، جیسے کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو پوائنٹ دیکھنے کو ملے گی، وہ ہمارا ہو گیا دوسرا مائک۔ تو دوستو یہ مائک کیا کام کرتا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہماری آواز ہم جیسے سنتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے ایئر پیس یا رنگر۔ اس کو ہم ایئر پیس یا چھوٹا اسپیکر یا رنگر کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہمیں زیادہ تر اس نوکیا میں آتا ہے، جو تار وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر پوائنٹ رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یونیورسل جو ہے ایئر پیس ہے، اور ان سے ہم آواز سنتے ہیں، جو ہماری چھوٹی والی آواز ہم سنتے ہیں وہ اس سے سنتے ہیں، اور یہ اس کو ہم ایئر پیس یا ایئر رنگر یا چھوٹا اسپیکر کوئی بھی نام سے پکار سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ٹونز وغیرہ بجتی ہے وہ بڑے لاؤڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، اور یہ جو ہے چیک کرنے سے دونوں طرف سے بیپ سنائی دے گی اس لاؤڈ کی اور اس کی، اور اس مائک کی بھی جو ہے آپ کو دیکھنے میں دونوں طرف ملٹی میٹر سے ریڈنگ آئے گی۔ دوستو اب جو ہے بات اب جو آپ کو اس بورڈ میں سمجھ لینا ہے، یہ جو اس میں لگا پڑا ہے ان پارٹس کو ہم کیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ 2 بڑیاں دیکھ رہے ہیں، فی الحال کے لیے آپ یہ سمجھ لو یہ ایک ICs ہے، یہ IC پاور IC ہے، یہ ہماری اینٹینا، یہ آئیڈیو IC ہے، اور یہاں پہ یہ اینٹینا IC ہے، اور یہ ہمارا جو ہے بوسٹر ہے یا کرسٹل ہے، ٹھیک ہے، یہ سگنلز کا کرسٹل ہے۔ فی الحال کی یہ آپ سمجھ لو یہ 4 IC ہے، اس کے نیچے ایک IC ہے جو اس طریقے کی ہوتی ہے، 4 یہاں پہ IC ہے۔ اس کے بعد جو یہ آپ چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ ایک نام سے کمپوننٹس پکار سکتے ہو، ایک نام ان سبھی کو دو گے تو کمپوننٹس ہے۔ اگر ان سبھی کو آپ الگ الگ دیکھو گے تو ان کے نام بھی الگ ہے اور کام بھی الگ ہے، وہ ہم آگے والی پارٹ جو ہماری رہے گی اس میں ہم سیکھیں گے، فی الحال کے لیے صرف ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو رہتا ہے اس کو ہم بیٹری کنیکٹر یا بی بیڈ ہے، جس میں لکھا رہتا ہے بی بیڈ، وہ ہمارا یہ ہوتا ہے بیٹری کنیکشن یا بیٹری کنیکٹر۔ اور اس کے بیچ والی جو لائن ہوتی ہے وہ BSI لائن ہوتی ہے، سائیڈ میں گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک پلس ہوتا ہے، اور جب ہم ان پہ آن کرتے ہیں پاور سپلائی تو یہاں پہ اور ایک گراؤنڈ میں کنیکشن کر کے چیک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری کیمراز لگی ہوئی رہتی ہے جو کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال کیونکہ یہ سبھی کو ابھی پتہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو کی پیڈ میں آ رہی ہے ایک بٹنس ہے،
اور بٹنز کا جو گراؤنڈ سے کنیکشن کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، یہ دونوں لائنز آپ جو ہے IC پاور IC میں جاتی ہے، اور اس کے بیچ موبائل نوکیا میں کبھی کبھار رجسٹر مل جاتا ہے جو 0 ohm کا ہوتا ہے، اور چائنا میں ان کے بیچ کوئی بھی کنیکشن نہیں رہتا۔ اور بات کریں سیمسنگ موبائل کی تو یہاں پہ پاور IC اور اس میں بیچ میں کمپوننٹس رہتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک انٹرفیس ہے جس کو ہم گراؤنڈ کہتے ہیں، یہ سارا انٹرفیس ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ بھی ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے۔ باقی انٹرفیس جو ہمارا یہ والا گراؤنڈ کا ہے یہ ایک GR یا گراؤنڈ انٹرفیس ہے، یہ جو ہے ہمارا پورا سلور گراؤنڈ یہ، اور باقی جو فالتو کا جو بورڈ رہتا ہے وہ ہمارا گراؤنڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا پارٹ رہتا ہے یہاں پہ سمس، تو سمس میں 6 کنیکشن ہوتے ہیں، ایک گراؤنڈ اور باقی 5 الگ الگ ان کے نام ہیں، وہ بھی ہم آگے جو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد فلیش لائٹ ہوتی ہے، اینڈرائڈ میں بھی ہوتی ہے اور کی پیڈ میں بھی ہوتی ہے، اور وہ اندر کچھ اس طریقے کے دیکھنے کو آتی ہے، ویسے تو الگ الگ پرکار کی بھی آتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ابھی اس بورڈ کے بارے میں کافی کچھ جو ہے اندر کیا کیا پارٹس ہوتا ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم کچھ جو اسٹیپ رہے گا وہ ہم سیکھیں گے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔